آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. الحمدللہ عز و جل میری خوش بختی ہے کہ آج وہ جمعہ کے مبارک دن بھاولپور میں فیض ملت کے قدموں میں ان کی جامعہ میں ان کی جامع مسجد میں بیان کرنے کے لیے مجھے موقع ملا ہے. جمعے کا دن ویسے بھی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم روحانی اور علمی شخصیت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی قربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. جتنی کتابیں فیض ملت کی تحریر فرمائی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے، لکھنا تو دور کی بات ہے. ہم حیران ہو جاتے تھے جب آپ تھوڑے دنوں بعد حضرت کی کوئی کتاب منظر عام پہ آتی. اور میری معلومات میں یہ بھی ہے کہ کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو منظر عام پر بھی نہیں آ سکتی. اس قدر کتابیں لکھنا اور قلم کی ایسی روانی ہونا، ایسا لگتا ہے فیضان رضا فیض ملت پر خاص جاری. دعوت اسلامی والوں کا شروع سے حضرت سے بڑا پیار رہا. مجھے بھی حضرت کی دست بوسی کا شرف حاصل ہوا، حضرت کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف ملا. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صاحبزادگان، ان کے خاندان کے تمام افراد. ہمارا جو پیار ہے دعوت اسلامی کے ساتھ، ہمارا اور آپ کا جو محبتیں ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے. اور یقیناً بزرگوں نے صحیح فرمایا کہ دعوت اسلامی اگر ساری دنیا میں جو ترقی کر رہی ہے یہ فیضان علماء ہے، فیضان اولیاء ہے، یہ اکابرین اہل سنت کا وہ پیار اور ساتھ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اللہ یہ پیار، یہ محبتیں سلامت رکھے اور ہم سب کو مل کر دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے. اٹس ناٹ این آرڈنری ڈے. دنیا پورا ہفتے میں الگ الگ دن آتے ہیں، مگر جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے، سید الایام کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ جمعے کے دن کی فضیلت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی ہے. قرآن میں کسی بات کا ذکر آ جائے وہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ آج کل ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں، آج آپ کے باولپور میں بھی انشاءاللہ رات کو پروگرام ہوگا ذہنی آزمائش کا. اس میں ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے عجائبات القرآن. ہم صرف یہ پوچھتے ہیں، بتائیں کہ قرآن پاک میں کتنی خواتین کا ذکر آیا، قرآن پاک میں کتنے شہروں کا ذکر آیا، قرآن پاک میں کون سے پھلوں کا ذکر آیا. ذکر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، مگر کسی کے لیے پوری سورت کو نازل کر دینا، اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دن یا وہ بات کتنی اہم ہے. تو قرآن میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے، اور ہم جمعہ کے دن کو بعض اوقات بڑا آرڈنری گزارتے ہیں، بڑا نارمل گزارتے ہیں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں باولپور کا تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو پہلے سرکاری طور پہ جمعہ چھٹی تھی. اب بھی وہ دنیا کے کئی مسلم ملکوں میں چھٹی ہے، اب جیسے بتا رہے باولپور میں بھی ہے. لیکن یہ جمعہ کی چھٹی کیوں رکھی گئی تھی؟ سونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بلکہ جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جمعہ ادا کیا جائے، اس دن خوب عبادتیں کی جائے. مگر بدقسمتی سے کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں دنیا میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، پاکستان کے شہروں میں بھی جاتا ہوں، جہاں جہاں جمعے کی چھٹی ہے نا، بدقسمتی سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ وہاں جمعرات کی رات زیادہ گناہ ہوتے ہیں، جمعے کے دن زیادہ گناہ ہوتے ہیں. پورے ہفتے سے زیادہ گناہ جمعے کے دن ہوتے ہیں، کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے. چھٹی تھی عبادت کے لیے، چھٹی تھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے، جمعے کے لیے جلدی آنے کے لیے. مگر ہوا یہ کہ چھٹی مل گئی، تو جو پورے ہفتے میں غلط کام نہیں کر سکے وہ ان دنوں میں کرنا ہے. ایسا نہ کریں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، چونکہ اس دن کا شرف اور بزرگی زیادہ ہے، اس لیے جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. یہ ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن کا اکرام زیادہ ہے، ادب زیادہ ہے، تو اس دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. تو شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن
یہ نیکیاں کرنی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، اور گناہ سے عام دنوں سے زیادہ بچنا ہے کہ کہیں جمعے کو گناہ ہو گیا تو پھر ملٹی پلائی بائی 70 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کوئی سپر اسٹور ہے یا کوئی جناب دکان ہے، وہ ڈسکاؤنٹ لگا دے، اسکیم 50% ڈسکاؤنٹ، تو لوگ سفر کر کے جا کے ادھر لیتے ہیں کہ یار سستا مل رہا ہے یا زیادہ جلد اور اچھا مل جائے گا۔ باولپور میں کوئی چیز مہنگی، لودرا میں سستی، تو بندہ کہا یار چلو تھوڑا ہی سفر ہے نا، پورے مہینے کی خرید کے لے آتے ہیں۔ کبھی کبھی یار دوست گرمیوں میں سردیوں میں سامان لے آتے ہیں، ارے بھائی گرمی پڑ رہی ہے تم جیکٹ لے آئے، گرمی پڑ رہی ہے تم کمبل لے آئے، کیا کریں یار سستا مل رہا تھا سردیوں میں کام آئے گا۔ اتنا ذہن چلتا ہے کہ جناب فائدہ ہے تو گرمیوں میں سردیوں کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ ارے سبحان اللہ، ہماری شریعت نے ہر ہفتے میں ایک دن شاندار اسکیم اناؤنس کی ہوئی ہے۔ ہر ہفتے یہ اسکیم آتی ہے کہ ایک نیکی کرو 70 نیکیاں ملنی ہیں۔ کون فکر کرتا ہے، کون اس کی تیاری کرتا ہے، کون جناب جمعرات کو تیار ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی مغرب ہونی ہے، شب جمعہ شروع ہو جائے گی، اب جمعے کی مغرب تک میں نے تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی ہے۔ کسی کو ٹینشن نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو جلدی آ جاتے ہیں، ورنہ کئی آتے ہی آخری وقت میں، تو امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ رحمت ہے، اور اس دن کا بڑا مقام ہے۔ تو ہمیں ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، اب جمعے کو آپ نے اور نیکیاں کرنا، جمعے کو اسپیشل کیا کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں، یہ 200 برس تو ہم نہیں جیئیں گے، علماء موجود ہیں، کچھ استعارے ہوتے ہیں، کچھ ایگزامپلز ہوتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے کہ جتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب جمعے کا دن جو ہے وہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جمعے کا درود بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی جمعے کے دن ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، میں درود پڑھ رہا ہوں اور نبی پاک سماعت فرما رہا ہے۔ تو بتاؤ نا جمعے کے دن کتنے درود پاک پڑھنے چاہیے؟ تو خدارا یہ دن خاص، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے، جمعے کا دن آتا ہے، تو ایک خاص اہتمام ہوتا ہے کہ ایسے فرشتے زمین پر آتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کا وہ نام اس کے اندر لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔ یاد رہے کہ جمعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 500 جمعے ادا فرمائے، اور جمعے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ ویسے کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، مگر جمعے کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکیدی یعنی مؤکد ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم دن، بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ ایک اور کام ہے جمعے والے دن کرنے والا، اور وہ کیا ہے؟ امامہ شریف پہننا۔ پورا ہفتہ پہنے، ہر نماز میں پہنے، سبحان اللہ۔ اگر نہیں پہن سکتے تو ایٹ لیسٹ جمعے کو پہن لیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کا دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے پر رحمت بھیج دے۔ تو آپ ادھر امامہ پہنے، دیکھیں ہماری کیا تمنا ہوتی ہے کہ یار کوئی بڑے عالم صاحب، کوئی بڑی نیک ہستی سے ملاقات ہو جائے اور میں اپنی دعا کروا لوں۔ ایسا ہی ہے نا، جمعے کو امامہ پہن لو، فرشتے تمہارے واسطے دعا کرتے رہیں۔ حدیث پاک ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج، اللہ رحمت بھیج رہا ہوگا، فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے، تو کم از کم جمعے والے دن تو آپ امامہ پہنے نا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ ایک اور کام جمعے کے دن وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے۔ جو اگر ناخن بڑھ گئے ہیں اتنے
40 दिन के अंदर काट लेने चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, लेकिन जब भी काटने हो तो कोशिश करें कि फ्राइडे को काटें, जुम्मे के दिन काटें। हदीस पाक में आता है जो जुमा के दिन अपने नाखून काटता है अल्लाह ताला उससे बीमारी निकालकर शिफा दाखिल कर देता है ना, कमाल का दिन, कितनी सारी बातें हैं। अच्छा, फिर जुमा के दिन एक खास घड़ी है, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है एक खास वक्त है, वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम शफीक भी है ना, मेहरबान भी हैं। हाँ, उन्होंने ये सिर्फ कह के नहीं फारिग कर दिया कि पूरे दिन में तलाश करते रहो, इशारा भी दे दिया, बता भी दिया, ठीक है ना, कि वो कौन सी घड़ी है। तो उलमा ने मुख्तलिफ हदीसों से जो नतीजा निकाला वो ये है कि 2 वक्त हैं जिनमें से एक वक्त खास है जो कबूलियत दुआ का वक्त है। एक तो वो है कि जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, ठीक है, और आपने देखा होगा 2 खुतबों के दरमियान इमाम साहब बैठते हैं, जबान से दुआ नहीं करनी, बस दिल ही दिल में आप तैयार रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि 2 खुतबों के दरमियान के लिए दिल ही दिल में लिस्ट बनी हुई होती है कि इधर इमाम साहब ने बैठना है, इधर हमने अपनी गुजारिश जमा करा देनी है। आका ने फरमाया कबूलियत का वक्त है तो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। तो आप इतनी देर में दिल ही दिल में जो भी आपके दिल में तमन्ना है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई कर्जा है, मदीने जाना है, आका का दीदार करना है, सही है ना, तो अच्छी अच्छी दुआएं कर लें। अच्छा, फिर एक वक्त और है और वो है गुरूब आफ्ताब से पहले। जुमे को जब आखिरी वक्त आ जाए ना, मगरिब से 10-15 मिनट बाकी हो तो कोशिश करें, अव्वल तो आप अगर घर पे हैं सबसे बेस्ट तो ये कि असर से मगरिब का वक्त मस्जिद में गुजार लिया करें। अब ये जो खास आखिरी 10-12 मिनट है ना मगरिब से पहले जुमे के दिन, वो खूब दुआओं में गुजारें, तो इंशाअल्लाह ये भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अच्छा, अब एक और बड़ी कमाल की बात जुमे के दिन, अब मैं अगर आपसे कहूं कि जनाब कौन है जो हर जुमे 2 लाख रुपए अल्लाह की राह में सदका करे, हर जुमे, इसका मतलब अगर 4 जुमे महीने में हैं तो 8 लाख रुपए महाना, और 5 जुमे भी कभी कभी हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए महाना। अरे भाई, वो भी सदका, ज़कात भी नहीं है तो कितने पैसे चाहिए भाई। और सुभान अल्लाह, और अगर 52 जुमे हैं तो हिसाब कर लो 4-5 करोड़ रुपए साल का सदका करने का सवाब, कितना कितना बड़ा सदका हो गया। आप जितने हैं ना सारे ये सवाब कमा सकते हैं। हाँ, और सच्ची बात बताऊं, आज आप में से बहुत सारों ने सवाब कमा भी लिया है। वो तो मेरे अल्लाह की शान, कैसी मेहरबानी है हम पर है। कुछ 1 रुपया जेब से निकाला नहीं है, वैसे थोड़े बहुत दिया करो जब मस्जिद का चंदा होता हो, लेकिन फिर भी आपने, कई लोगों ने, सबने नहीं, कुछ ने इससे कम कमाया। मैं आपको हदीस सुनाता हूं, हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद में आता है वो ऐसा है कि जैसे उसने अल्लाह की राह में ऊंट सदका किया हो। वो 2.5 लाख का तो ऊंट आता है ना, 2.5-3 का आता है, इमाम साहब फरमा रहे, ठीक है ना, तो 2.5-3 लाख का सदका हो गया सिर्फ पहले आने पर। तो पहली दूसरी सफों वालों तुम्हें मुबारक हो। आका फरमाते उसके बाद आने वाला ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में गाय सदका किया, फिर ऐसा है जैसे उसने बकरी सदका की, फिर ऐसा है जैसे उसने मुर्गी सदका की, फिर ऐसा है जैसे उसने अंडा सदका किया। अब देख रहे सवाब कम होता जा रहा है, और क्यों कम होता जा रहा है, जितना देर से आ रहा है उतना सवाब कम होता जा रहा है, जितना पहले आ रहा है उतना सवाब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नबी पाक फरमाते, सुनो सुभान अल्लाह, हम जब मस्जिद में आए ना तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा जब जुम्मे के लिए मस्जिद में आता है तो फरिश्ते दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले के नाम लिख रहे होते हैं। आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गए होंगे, बड़ी बड़ी, जनाब अगर किसी सेमिनार में जाए तो प्रोटोकॉल ये होता है कि फिर बाहर लोग बैठे होते हैं और आने वाले का नाम लिखते हैं, साहब आप कहां से आए, आपका नाम क्या है। अल्लाह के घर का प्रोटोकॉल देखें कि हर जुम्मे फरिश्ते दरवाजे पर खड़े होते हैं और आने वाले का नाम लिखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो जाते हैं ना तो फरिश्ते भी अपना रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। तो अब जो खुतबा शुरू होने के बाद आ रहा है उसकी एंट्री नहीं हो रही है, फरिश्तों की रजिस्टर में उसका नाम नहीं जा रहा, तो जल्दी आना है और हर जुम्मे इतनी बड़ी नेकी हासिल करनी है। अच्छा, अब बात तो आपने सुन ली, मगर मैं आपके थोड़े से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देता हूं, क्योंकि उसमें भी इतना शौक कईयों को पैदा नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर इमाम साहब आज ये फैज़ मिल्लत का फैजान ऐलान कर दें कि जनाब अगले जुम्मे से पहली 2 सफों वालों को 20-20 हजार रुपए मिलेंगे, बाद वाली 2 सफों वालों को 10-10 हजार मिलेंगे, उसके बाद की 2 सफों वालों को 5 हजार मिलेंगे और फिर 2 सफों वालों को 1 हजार मिलेंगे, हो क्या होगा?
مسجد میں میرا خیال دروازہ کھلنے سے پہلے لوگ باہر کھڑے ہوں گے، لائن لگی ہوئی ہوگی صبح 10 بجے سے، یہ دروازہ کب کھلے تو پہلی 2 صفحے تو اسی بک کر لیں۔ اب مجھے بتاؤ یار، دنیا کے 15-20 ہزار روپے کے لیے لائن لگ جائے، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ یہ ثواب کمائیں، کیوں مطلب سستی کریں؟ یعنی میں صحابہ کرام کی جب سیرت کو پڑھیں رشک آتا ہے یار، انہیں ان کے بارے میں پڑھ کر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھا کرو، آپ ذو النورین، آپ نے نبی پاک سے قطعی جنتی ہونے کی سند حاصل کر لی ہے، مگر تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں ان کا دل رجدا ہی نہیں تھا نیکیوں سے۔ وہ جب ان کو نیکی کا موقع ملتا جب جا کے نیکی کرتے، جب موقع ملتا جب بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف نہیں، سارے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفل جمی ہوئی ہے، پیارے آقا فرماتے کون ہے جس نے آج مریض کی عادت کی؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے مریض کی عادت کی۔ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ آپ کھڑے ہو گئے، حضور میں نے آج روزہ رکھا۔ کون ہے آج جس نے صدقہ کیا؟ وہ کہتے حضور میں صدقہ بھی کیا۔ یعنی وہ نبی پاک جو اعلان فرماتے جو کہتے حضور میں نے یہ کام کیا، آقا فرماتے جس میں یہ ساری عادتیں ہوں جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کیوں مطلب ایک نیکی ہو گئی، ویسے ہی قطعی جنتی ہیں، پیارے آقا کے ساتھی ہیں، مگر ہر نیکی کرنی ہے، اور ہم اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی نیکی کا موقع ملے اس پہ سستی کرنی ہے۔ کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان ہے۔ اب میں آپ کو کمال کی حدیث سناتا ہوں، کبھی زندگی میں ایک جمعہ ایسا ضرور کر لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے کام بعد میں سننا، پہلے نیت کر لو ایک بار تو کروں گا ہی کروں گا ہی، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب سنو وہ 5 کام کیا، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص جمعہ پڑھے، روزہ رکھے، مریض کی عیادت کرے، جنازے میں شرکت کرے اور نکاح میں شرکت کرے، یعنی ایک ہی دن میں کوئی یہ 5 کام کر لے، نبی پاک فرماتے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے نا مزے کی بات۔ اب آپ کہیں یار یہ ہے تو تھوڑا سا مشکل، کہاں سے جنازہ ڈھونڈوں گا، کہاں سے نکاح ڈھونڈوں گا؟ پھر دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، جو کوئی شخص جمعے کے دن یہ 5 کام کرے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب بتاؤ، سارا لودھرا تو کھانے وال تو ملتان سب کھنگال کے نکاح بھی ڈھونڈ لو گے، جنازہ بھی ڈھونڈ لو گے، سب کر لو گے یار، 5 لاکھ روپے میرے نبی پاک فرما رہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کبھی تو کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، انہوں نے یہ حدیث جمعے میں کہیں بیان کی، کرتے رہتے ہو، ایک دن سوچنے لگے یار کئی بار بیان کیے، خود بھی تو عمل کرو۔ تو فیضان مدینہ میں انہوں نے نکاح پڑھانا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود بھی پڑھانا تھا نکاح، تو انہوں نے سوچا یار روزہ رکھ لیتا ہوں، جمعہ پڑھوں گا، 2 ہو گئے کام، نکاح خود ہی پڑھانا ہے تو نکاح میں شرکت ہو جائے گی۔ ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ڈسپینسری بنی ہوئی ہے تو مریض بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، تو چوتھا کام بھی ہو جائے گا، ایک جنازہ ہی تو ڈھونڈنا ہے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا، جمعہ پڑھا، نکاح پڑھایا، مریض کی عیادت بھی کر لی، اور 4-6 لوگوں کو رات سے فون کیا کہ یار کہیں جو ہے وہ جنازہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اچھا لوگ حیران، ویسے حضرت کو جنازے کے لیے بلاتے ہیں تو مشکل سے آتے ہیں، آج خود بھی جنازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بہرحال میسج کیے 4-6 دوستوں کو، تو جنازے کی اطلاع نہیں آئی۔ اب فیضان مدینہ میں بھی آپ کی طرح ماشاءاللہ جمعہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے۔ اب وہ جمعے سے فارغ ہو گئے، عصر کا وقت قریب آنے لگا، ٹینشن میں یار یا اللہ 4 کام ہو گئے، ایک رہ گیا، کوئی کرم کر دے۔ تو ہوا یہ کہ ان کو فون آیا، کراچی میں جو گئے ان کو پتا ہے خارا در کا علاقہ، دعوت اسلامی شروع بھی وہیں سے ہوئی ہے، تو وہ فیضان مدینہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ تو ان کو تقریباً عصر سے 15 منٹ پہلے فون آیا کہ ایک جنازہ ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، عصر کی نماز میں وہاں پر اگر آپ پہنچ سکتے تو پہنچے۔ انہوں نے کہا میں گاڑی دوڑائی، انہوں نے وہ گاڑی دوڑا کر وہاں پہنچے، تو جیسے ہی مسجد پہ پہنچے تو عصر کی جماعت ختم ہو چکی تھی، لوگ باہر نکل رہے تھے، باہر ہی جنازہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ اس لائن میں جا کے جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے کہ پہلے جنازہ پڑھ لوں پھر عصر پڑھ لوں۔ اچھا وہ مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں ان کو، تو وہ جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ساری مسجد کے لوگ نکل کر حیران کہ گلیوں کے اندر چھوٹی سی مسجد، اس کے جنازے میں یہ کیسے آ گئے؟ تو کہا حضرت اب آپ آ گئے تو جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں۔ اور انہوں نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے پھر وہ مسجد میں گئے عصر پڑھنے، لوگ جنازہ لے کے چلے گئے قبرستان کی طرف۔ وہ عصر پڑھ کے باہر نکلے نا، تو ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ کہتا ہے حضرت آپ اس جنازے میں کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں یار کہانی لمبی ہے، آپ بس ایسے ہی سمجھ لیں، چھوڑے اس کو۔ بولا نہیں آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ بولا بلایا گیا کیسے؟ کہتے ہیں میری دادی کا دادی تھی یا ان کی پھوپھی تھی،
کہ یہ ہماری بزرگ خاتون کا جو جنازہ ہے نا، یہ روزانہ 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی، اور ان کی وصیت تھی کہ میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے۔ تو آپ آئے نہیں، آپ کو بھیجا گیا، وہ بندہ کہ میں تو صبح سے جنازہ ڈھونڈ رہا ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلیوں میں پہنچا ہوں۔ بہرحال یہ میں جو بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے سے، جو میں آپ کو درس دینا چاہ رہا تھا، کہ کبھی تو ایسی لالچ دل میں پیدا کرو نا کہ یار نیکی کا، جس طرح مال کی لالچ، پیسوں کی لالچ، آپ کو پتہ ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، صحابہ بھی مسلمان سارے چلے گئے، اب پانی کی ضرورت تھی، مدینے میں میٹھا پانی اس وقت نہیں اویلیبل تھا تو پیسوں سے ملتا تھا، تو ایک بندہ پیسوں سے پانی بیچتا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، فرمایا یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے لو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ آفر کر کون سکتا ہے؟ یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے، یہ آفر کر کیسے کوئی سکتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ لے لیں، اس کے بدلے جنت میں لے لیں؟ اس کا مطلب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جنت کے خزانوں کا مالک بنایا تھا۔ ہاں، جہاں والی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا، پیارے آقا نے کئی بار فرمایا، ایک شخص سے فرمایا یہ مکان دے دو، اس کے بدلے جنت میں مکان لے لو۔ وہ آپ کو یاد نہیں، رونے والا ستون مسجد نبوی میں نبی پاک نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے ادھر ہی لگا دوں یا تجھے جنت میں لگا دوں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہوں؟ اچھا، اب وہ بندہ جو تھا وہ کہتا ہے حضور بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے، مگر میں غریب آدمی ہوں، اس کنویں کے پانی کو بیچ کر بچوں کو روٹی کھلاتا ہوں، اب میں کنواں ہی دے دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے وہ آفر قبول نہیں کی۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کمال کی شخصیت تھے، کاروباری بھی تھے نا، آپ پہنچ گئے اس بندے کے پاس، کہتے ہیں بتاؤ کنواں مجھے کتنے میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے میں نے بیچنا بھی نہیں ہے۔ اچھا، ادھر جنت میں بھی سودا نہیں کیا، ادھر کہتا ہے سیل بھی کر دوں گا تو پھر روز روٹی کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو آدھا کنواں دے دو۔ بڑی انوکھی ڈیل کی آپ نے۔ آدھا کنواں کیسے ہوتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے ایک دن تمہارا ایک دن میرا، ایک دن تم جو کرنا ہو کرنا، ایک دن جو میں کرنا ہو کرنا۔ وہ سوچنے لگا صحیح ہے، تھوڑے اچھے پیسے بھی مل جائیں گے، کنواں بھی میرے پاس رہے گا، میں ایک دن بیچ دوں گا، اگلے دن یہ بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے اس سے ڈیل کر لی، مثال دیتا ہوں 10,000 دینار میں ڈیل ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک دن میرا ایک دن تیرا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، جو دن ان کا تھا انہوں نے اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کے لیے پانی فری۔ اب جس کو پانی، اچھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے فری۔ اچھا پانی وہ بھر گئے، برتن بھی، جانور کے لیے بھی پانی لے گئے، وضو بھی کیا، اگلے دن اس کے کنویں پہ پانی لینے کوئی نہیں آتا تھا۔ جب ایک دن فری تھا تو دوسرے دن خریدتا کون؟ وہ 2 دن کا پانی بھر کے لے جاتے۔ کیا کمال کی ڈیل کی حضرت عثمان غنی نے۔ وہ خالی ویلا بیٹھا رہتا، کوئی آ جاؤ پانی لینے، کوئی نہیں لینے آتا، اگلے دن عثمان غنی کی باری میں لائنیں لگ جاتی، لوگ فری میں پانی لے جاتے۔ تھوڑے دن تک تو وہ دیکھتا رہا، پھر کہتا حضرت آدھا بھی تسی لے لو، ہوں میرے کسی کمتا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پیسے دیے، کنواں خریدا۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور وہ جو آفر کی تھی آپ نے اس کو کہ کنواں دے دو اس کے بدلے جنت میں کنواں دیں گے، یہ آفر میرے لیے بھی ہے۔ آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے۔ آپ نے وہ پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ کیوں کیا بھائی؟ پیسے تو پہلے بھی بہت ساری جنت خرید چکے تھے۔ یہ صحابہ کا ذہن ہوتا تھا، جدھر سے نیکی ملے پکڑ لینی، جیسے نیکی ملے عمل کرنا ہے۔ اور ہم ہیں کہ جناب اتنے گناہ ہیں اور آسان نیکیوں کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نیکیوں کا حریص بننا ہے، نیکیوں کے لیے اپنے دل میں شوق پیدا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو آسان نیکیاں کم از کم وہ کرنا تو شروع کر دینا۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ اتنی دیر لگی، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، ٹھیک ہے، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت۔ تو بیٹھے ہی بیٹھے جنت میں درخت لگ رہے ہیں، مگر ہم موبائل فون نکالیں گے اور گھنٹوں موبائل پہ نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بیٹھے چائے کی ٹیبل پر تو ایک گھنٹہ ایک چائے کی پیالی لے جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست پر تو ایسے بات کریں گے جیسے پورا پاکستان خود چلا رہے ہیں، اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے جناب، ساری دنیا کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کیوں فضول باتیں کرنی ہے؟ تھوڑی سی لائف ہے، علم دین سیکھیں، تلاوت قرآن کریں، مسجد میں کچھ وقت بتایا کرو۔ فضول کاموں میں اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور ہم سب نے پھر دنیا سے جانا ہے۔ یقین کریں روایتوں میں آتا ہے کہ نیک بندہ بھی پچھتائے گا
اور गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुनाहगार पछताएगा ये तो समझ आ रहा है, उसके गुनाह हैं, उसकी खताएं हैं, नेकूकार क्यों पछताएगा? फरमाया नेक इसलिए पछताएगा कि जब वो अपने आमाल की जजा देखेगा ना, तो यार मैंने नफल पढ़े तो इतना सवाब, दुरूद पढ़ा तो इतना सवाब, जिक्र किया तो इतना सवाब, फिर उसको याद आएगा कि जो मैंने फजूल टाइम गुजारा था, अगर वो फजूल वक्त भी अल्लाह की इबादत में सर्फ कर लेता तो उसका भी मुझे अजर मिल जाता। तो उधर पछताने से बेहतर नहीं कि मैं इधर नहीं किया कर लूं। अब मैं आपको जुमे के दिन एक दो और बड़े कमाल के काम करने वाले हैं, कोशिश किया करें कि हर जुम्मे को वो भी कर लिया करें। और वो क्या है कि हमें जुमा के दिन अगर वालिदैन हैं तो उनका अदब करें, उनकी दस्तबोसी करें, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्र पर जाएं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने माँ बाप दोनों या किसी एक की कब्र पर हर जुम्मे के दिन जियारत को हाजिर हो, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं जो शख्स रोजे जुमा अपने वालिदैन या एक की कब्र की जियारत करे, उसके पास यासीन शरीफ पढ़े, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। यार माँ बाप भी कमाल की हस्तियां हैं, जिंदगी में मोहब्बत से देखो तो हज का सवाब, कब्र पे जाओ तो बख्शिश हो जाती है। कैसी हस्तियां हैं, फिर भी लोग कदर नहीं करते। तो जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी खिदमत करें, उनके साथ प्यार से पेश आए, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है तो खिदमत का सवाब कितना होगा? जो पैर दबाते हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो उनकी जरूरियात पूरी करते हैं, उसका अजर कितना होगा? ये तो सिर्फ मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब फरमाया। और जब चले जाए माँ बाप तो उन्हें भूलना नहीं है, अपनी दुआओं में, ईसाले सवाब में, हो सके बाहर जुमे उनकी कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। इसी तरह एक और तिलावत आपने करनी है जिनके लिए मुमकिन हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स रोजे जुमा सूरह कहफ पढ़े उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रोशन होगा। तो सूरह कहफ सुभान अल्लाह ये 15वें पारे से शुरू होती है, 16वें पारे तक जाती है, तो इसको जरूर पढ़ा करें और इस जुम्मे के दिन बरकतें लूटा करें। तो बहरहाल मैं चंद बातें आज मुबारक दिन के हवाले से अर्ज की हैं। अब ये नियत कर लें कि जुम्मे के दिन को आम दिनों की तरह नहीं, इंशाअल्लाह खूब नेकियों में और इबादत में गुजारेंगे। जुम्मे से पहले जो रात आती है जुमेरात, ये बड़ी मुबारक रात है और रिवायतों में आता है कि शबे जुमा यानी जुमेरात को मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती हैं, यानी खास कबूलियत की रात है। दावत इस्लामी का जो हफ्तावार इज्तिमा होता है ना, वो इज्तिमा भी जुमेरात की रात को ही होता है। सुभान अल्लाह। तो जुमेरात की रात जिक्र, बयान, दुआ है, अल्लाह रसूल की बातें, तो हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत भी किया करें। मदनी चैनल देखते रहा करें ताकि इस तरह के मजीद बयानात आप सुनते रहेंगे। आखिर में मैं किबला लामा साहब का, मस्जिद और मदरसे की इंतजामिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। आपकी तरफ से जब मुझे दावत मिली, मुझे बड़ा इज्जत महसूस हुई कि आपने मेरी इज्जत अफजाई की। इतनी मुकद्दस, इतनी कदीम और इतनी मुबारक जगह पर आपने मुझे बुलाया। अल्लाह आपके इकबाल को बुलंद फरमाए, हमें फैज़ मिल्लत का फैजान नसीब फरमाए, हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए। और जुमा का दिन जो खास कबूलियत दुआ का दिन है, मेरे करीम मौला आज इस इज्तिमा की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और हमें आज के दिन की बरकतों से जल्दी जल्दी जुम्आए मक्का और जुम्आए मदीना भी नसीब फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।